اجازت ہے آج گفتگو اپنے دوسری نشست میں داخل ہو رہی ہے. موضوع گفتگو ہے اللہ کے مقدس قرآن سے سورہ مبارکہ صف سے وہ آیت جس میں خدا کافروں کا ارادہ اور اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ ارادہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں گے. واللہ مُتِمُّ نورہ لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. اسی آیت کے ضمن میں ہمارا موضوع ہے اختیار حجت، ضرورت حجت، اہمیت اقرار حجت اور عذاب انکار حجت. حجت کہتے کسے ہیں، حجت کی اہمیت کیا ہے، حجت ضروری کتنی ہے اور حجت کے انکار سے عذاب کیا آتا ہے. ہم تک اللہ پہنچا نہیں، ہمیں اللہ حجت نے دیا ہے. کل گفتگو یہیں پہ رکی تھی، آج یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کو حجت کہتے ہیں، جو ہمیں خدا تک پہنچائے اس رستے کو، اس ذریعے کو ہم حجت کہتے ہیں. ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کا طریقہ، یہ ہمیں حجت نے بتایا. اب حجت کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ اگر دین سے حجت نکل جائے تو خدا اس دین کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خدا اگر چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں تک اپنے احکامات بھیج سکتا تھا. اس خدا نے اپنے احکامات سیدھے نہیں بھیجے، اس نے حجت کے ذریعے سے ان احکامات کو ہم تک پہنچایا. جب وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں پہنچ رہا تو ہم جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہم بغیر حجت کے اس خدا تک کیسے اور بندوں کے درمیان جو ایک رستہ، جو ایک وسیلہ ہے اسے حجت ہے. اقرار حجت جو ہے، اس لیے لوگوں کے ہاں تصور قیامت یہ ہے کہ شاید قیامت کا میدان ہوگا، عرش ہوگا، عرش پہ تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی اور کرسی پہ اللہ ہوگا اور ہم جا کے اپنے اعمال کا حساب دیں گے. اللہ نے تصور قیامت کو قرآن میں بیان کر دیا ہے. خدا نے کہا ایسا کوئی تصور لے کے نہ آنا کہ شاید تو نے مجھے اپنے اعمال دکھانے. خدا نے کہا میں نے تمہیں بلانا ہی امام کے نام پہ، میں نے تمہیں آواز ہی امام کے نام پہ. آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں، آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں. امام جنتی ہے تو ماننے والے بھی جنتی ہیں، امام جہنمی ہے تو ماننے والے بھی جہنمی ہیں. اعمال نہیں دیکھے جانے، پہلے امام دیکھے جانے ہیں، امام کے بعد اعمال دیکھے جانے ہیں. پہلے امام بتائے گا کہ ماننے والے کا عمل کیسا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے پاس اعمال کی گٹھڑی ہو اور امام اچھا نہ ہو اور وہ پھر جنت میں چلا جائے. فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے. خدا کہتا ہر امام بھی جنت میں نہیں جانا. کچھ ایسے امام ہوں گے جو ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے کے چلے جائیں گے. اب زمانہ پریشان ہو سکتا ہے کہ ہمارا امام جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. ہم مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے. عزت ماب شخصیت، علمی شخصیت، ان کی وجود کی برکت مجلس میں موجود ہے. ان کی موجودگی میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں کہ خدا نے کہا کہ جنت ہونی ہے امام کی وجہ سے. تو جو صاحبان مکمل امام کی، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ پہلے امام دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے قیامت والے دن. قیامت سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں اعمال نہیں، قبر میں عقیدہ دیکھا جائے. قبر میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ عقیدے سے متعلق. بات آسان کر دیتا ہوں، قبر میں اصول دین پوچھے جائیں گے، قیامت میں فروع دین پوچھے. علی اصول میں سے ہے،
قبر میں سوال ہوگا عقائد کے بارے میں، پہلے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے، اور قیامت کے میدان میں وہی اعمال دکھائے گا جس کا قبر والا جواب ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ کسی بندے نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی۔ ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، مرضی ہماری بھی کوئی نہیں، ہم بھی امام کے کہنے پہ پڑھتے ہیں۔ اب اس بات میں بحث ہے ہی نہیں، یہ لڑائی تو مسلمانوں نے خود سے شروع کر رکھی ہے، کس کی نماز غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ تو پتہ کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے، فیصلہ تو امام کی وجہ سے۔ اہمیت حجت کے لیے ایک دلیل آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اعمال دیکھے جائیں گے امام کی وجہ سے، اگر امام ٹھیک ہو تو گنہگار بھی پار ہو سکتا ہے، اور اگر امام اچھا نہ ہو تو نیک بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ دعویٰ ہے، اس پہ دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے حضرت موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، سامنے آگے دریا، حضرت موسیٰ کی قوم ڈر گئی، انہوں نے کہا موسیٰ کہاں جائیں؟ آگے جائیں تو دریا میں گرتے ہیں، پیچھے جائیں تو فرعون سے مرتے ہیں، اب بتا گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے؟ حضرت موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے رابطہ کیا۔ قوم نے حضرت موسیٰ کو اپنی مصیبت بتائی، قوم نے حضرت موسیٰ کو اپنی پریشانی بتائی۔ جو بندہ ذہنی طور پر مجلس سے بیٹھا ہے، اسے موضوع پسند ہے، وہ بات سمجھ جائے گا۔ قوم نے یا اللہ مدد نہیں کہا، قوم نے پہلے موسیٰ کو بلایا، موسیٰ نے پھر اللہ کو بلایا۔ خدا نے کا طریقہ یہ ہے، ماننے والا حجت کو بلاتا ہے، حجت اللہ کو بلاتا ہے۔ ماننے والوں نے سامنے موت دے کے سیدھا اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے حجت کو بلایا، انہیں حضرت موسیٰ سے رابطہ کیا، توسل حضرت موسیٰ سے ہوا۔ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے تمہیں عصا معجزے پہ دیا، اس عصا کو دریا میں ماری ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا میں مارا، لہریں پھٹ گئی، رستہ بن گیا۔ رستے کا بننا تھا، پیچھے قوم میں قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں آپس میں بحث چھڑ گئی، پہلے ہم، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ لاڈلی قوم ہے، منو سلوہ کھاتی ہے، کھانے عرض سے آتے ہیں، رستہ تو نے ایک بنا دیا، قوم ہے میرے پیچھے 12 ہیں۔ آواز موسیٰ پریشان کیوں ہوتے؟ دوبارہ عصا کو دریا میں مار دے۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا میں مارا۔ قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بنے 12، نہ 3 نہ 13، رستے ہوئے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اللہ نے حجت کی طاقت بتا دی کہ ایک معصوم حجت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتی ہے۔ 12 حجتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کر۔ نعرہ حیدری! ایک حجت میں اتنی طاقت، 12 قومیں پار، سرکار بسم اللہ، 12 قومیں پار ہوئی۔ حجت معصوم تھی، امام اچھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ دریا میں اترے تو حضرت موسیٰ کی قوم پیچھے، تو بالکل وسط میں پہنچ کے جب قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آیا، وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ رستہ تو ہمارے لیے تھا، یہ فرعون اس رستے سے کیوں آیا؟ حضرت موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے پھر اللہ سے رابطہ کیا، میرے اللہ میں نے اپنی قوم بچانے کے لیے کہا تھا، یہ تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ تو اپنے لے کے نکل، میرے مالک فرعون ختم کر دے۔ فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، تو بیٹھا ہوا مجلس میں بندہ تو بولے گا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا ہے، تو اپنے نکال انہیں اندر آنے دے۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، قرآن کہتا حضرت موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا اور فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے۔ خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون